بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحدود میں ہم لوگوں نے کچھ حدیثیں پڑھ لی ہیں. اب بقیہ کچھ حدیثیں ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پر بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر 329 ہے. ہمارے پاس جو تفسیر العلام کا نسخہ ہے اس میں 346 ہے. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. شروع کریں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى بلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وقال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل وهو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحسيب الأسلمي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جی زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم كاشف نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل ينجاه على المرأة ينجاه على المرأة يقي جی کیا ہے ہمارے پاس يجنأ على امرأة جی يجنأ على امرأة يقي کیا ہے شیخ؟ يقي ما یا يقيها الحجارة يقيها الحجارة. ينجأ ينح کیا شیخ؟ ينح يجنأ ينحنا ينحني ينحني جی ينحني.
والرجل الذي وضع يده على آية الرجم وهو عبد الله بن سوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحدود میں ہم لوگ کچھ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، یہ بقیہ کچھ حدیثیں ہیں، اور اس میں حدیث نمبر 346 ہے ہمارے تیسیر العلام کے نسخے میں، اور بعض PDF کے نسخوں میں اس کا نمبر ہے 329۔ یہاں اس حدیث میں حدود ہی سے متعلق بات ہے، احکام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسلمان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اس وقت، تو انہوں نے آ کے آواز دیا، اللہ کے رسول، میں نے اس طرح غلطی کا ارتکاب کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ موڑ لیے، اعرض عنہ کا مطلب منہ موڑ لیے۔ حتی ثنى ذلك علیہ 4 مرات، انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 مرتبہ دہرائی، تو گویا کہ خود اپنے آپ پر انہوں نے شہادت دی کہ میں نے اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اور 4 بار پورا انہوں نے اپنے اوپر اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا کی کہ کہیں کچھ جنون تو لاحق نہیں ہو گیا اس انسان کو۔ جب پتہ چلا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صحیح العقل انسان ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یعنی جو احسان کی جو شرح کل ہوئی تھی کہ ایک انسان جس کی شادی شدہ جس کی شادی ہوئی ہو اور دخول بھی ہوا ہو، تو ایسا انسان اگر پھر اس غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ محسن بھی ہیں اور ان کو کوئی جنون بھی لاحق نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کھلے انداز میں اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ رہے تھے، شاید اس وجہ سے کہ کہیں اس نے صرف ایسی غلطی کی ہے جو رجم کو واجب نہیں قرار دیتی۔ مثلا اگر کچھ تقبیل ہو جائے یا لمس ہو جائے، تو جب تک پوری طرح جو جسے زنا کہا گیا ہے وہ نہ ہونے پائے، تو اس صورت میں رجم کی حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کر لی۔ جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ اور انہیں رجم کر دو۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت جو حدیث نمبر 347 ہے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، اس کو کچھ الگ روایت سے الگ الفاظ میں اس کا بیان دوبارہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہ فرماتے ہوئے سنے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا
ان لوگوں میں جن لوگوں نے اس صحابی کو یا اس انسان کو رجم کیا تھا ان میں میں بھی تھا۔ کہاں ان کو رجم کیے، کہاں ان پر پتھر برسائے گئے؟ مصلی میں۔ کون سا مصلی؟ مصلی العید نہیں، مصلی الجنائز۔ ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر خاص جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ خاص کی گئی تھی، تو اس کو مصلی الجنائز، اس کو مصلی کہتے تھے، تو وہاں ان کو رجم کیا گیا تھا۔ اب وہ مزید اس کی تفصیل وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پر پتھر جو ہے سختی سے ان کو تکلیف پہنچانے لگے تو وہ بھاگ نکلے۔ اب جو صحابہ اس کام کو انجام دینے میں مصروف تھے وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے اور ان کو حرہ نامی مقام پہ پا لیے، تو پھر وہاں پہ انہوں نے مزید ان پر پتھر برسائے اور اس طرح وہ وفات پا گئے۔ یہاں اس روایت کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ کئی ایک صحابہ ہیں۔ اب یہ صحابی کون تھے یا یہ جن پر حد جاری کی گئی وہ کون تھے؟ صرف رجل جو کہا گیا ہے اس کی صراحت دیگر روایتوں میں آئی ہے، وہ ہے ماعز ابن مالک۔ یہ ماعز ابن مالک وہ انسان ہیں جن کے اوپر حد نافذ کی گئی تھی، اور وہ خود اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی گزارش کیے تھے۔ اس حدیث کو یا اس واقعے کو کئی ایک صحابہ نے ذکر کیا، جابر بن سمرہ نے، عبداللہ بن عباس نے، ابو سعید نے، بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہم۔ اب اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث میں کہ زنا اقرار کرنے سے ثابت ہو جائے گا۔ کوئی انسان غلطی کیا، زنا کیا، یا تو اس کے خلاف 4 لوگ پوری طرح شہادت دیں کہ انہوں نے حقیقی طور پر اس طرح کا کام اسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یا تو شہادت سے یہ زنا ثابت ہوگا، یا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اگر انسان خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو زنا کا ثبوت ہو جائے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ 4 مرتبہ ہونا چاہیے یا اقرار ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ 4 مرتبہ اقرار ہونا چاہیے، جس طرح حضرت ماعز ابن مالک آ کے اقرار کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جو زنا کی گواہی اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں 4 گواہ مطلوب ہیں، اسی طرح یہ 4 مرتبہ اقرار کرے تو ہی اس پر حد جاری ہوگی، یہ امام احمد کا خیال ہے۔ جبکہ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں ہو جائے گا، ایک ہی مرتبہ میں اقرار کرنے سے اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، 4 مرتبہ اقرار کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور یہاں پر اس کے علاوہ بھی جو ہے نا، جس عورت کو یہ کیا گیا رجم، اس کے اوپر بھی نافذ، رجم کی سزا اس پر بھی نافذ ہوئی تھی، اس نے بھی ایک ہی مرتبہ اقرار کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جو حدیث گزری اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى إِمْرَأَتِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، یعنی وہ جو مزدور، کسی کوئی ایک لڑکا مزدور رہ کر جو اس نے غلطی کی اس کے ساتھ، تو اس عورت کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جاؤ اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کرنا۔ تو کئی ایک حدیثوں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ کا اقرار بھی 4 کے برابر یا حد نافذ کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے گا۔ تو اب صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اعتراف کر لے تو بھی کافی ہے، 4 مرتبہ کر لیتا ہے تو مزید تاکید ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جس کو حد نافذ کرنے سے پہلے تاکید کر لینا چاہیے؟ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجنون ہے کوئی انسان
تو پھر اس کے اقرار کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ پاگل انسان جس کے پاس کوئی سمجھ نہیں، عقل نہیں، آ کر کچھ بھی اقرار کرے گا تو اس پر حد بھی نافذ نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ ولو بالفرض مان لیں کہ کچھ اس طرح کی غلطی کرتا بھی ہے تو کیا اس پر حد نافذ کی جائے گی؟ اگر تاکید ہو جائے تو بتائیں مشائخ، ایک مجنون ہے اور وہ اس طرح زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، اقرار بھی کر لیتا ہے، یا ہے کہ پھر 4 لوگ شہادت دے دیتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی شیخ انشاءاللہ، کیونکہ رفع القلم میں سے ہے نا وہ۔ جی بالکل۔ تو اس طرح اگر ایک پاگل انسان، اس کا دماغ، اس کو خود اس بات کا پتہ نہیں یہ چیز جو مجھ سے ہو رہی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ممنوع ہے اسلام میں یا یہ مباح ہے جائز ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، اب وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر بیٹھے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجنون سے قلم تکلیف اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اس وجہ سے اس کے اوپر اس طرح کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی، اور وہ انسان چونکہ مکلف ہی نہیں ہے اس لیے اس پر کسی قسم کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ لیکن بس اس بات کی تاکید ہو کہ واقعی وہ مجنون ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی جنون کا دورہ پڑتا ہے پھر کبھی وہ درست رہتا ہے، تو جس حالت میں وہ یہ کام کرے اسی حالت کا اعتبار ہوگا۔ جب جنون کا دورہ پڑا تھا، پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، اس صورت میں کرتا ہے تو اس پر مجنون ہی کا حکم لگے گا۔ اگر وہ بیدار رہتا ہے، مطلب ہوش و حواس سنبھالے رہتا ہے، اس کو ساری چیزوں کی سمجھ رہتی ہے، تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ صحیح انسان کے احکام مرتب ہوں گے۔ تو اسی طرح نماز وغیرہ ہی کے تعلق سے بھی ایسا ہی ہے حکم کہ جس انسان کو کبھی کبھار ایسے دورہ پڑتا ہے تو ایسی صورت میں جب اس پر دورہ پڑا ہے اس وقت اس پر نماز نہیں ہے، لیکن جب وہ انسان صحیح ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی دماغی پریشانی لاحق نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے، وہ نماز کا مکلف ہوگا۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی شیخ۔ جی شیخ۔ یہی معاملہ روزے سے متعلق ہے، اس پر روزہ تو اگر وہ کبھی صحیح صحت مند رہتا ہے، اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس صورت میں کھانا نہیں چاہیے، ایسے دیگر جو کام ممنوع ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس صورت میں وہ مکلف ہے جب اس کو ہوش ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ جب ہوش کے عالم میں ہو تو بھی وہ مکلف نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا مشائخ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جی بالکل سر، اچھی بات، اس میں تیسرا مسئلہ یہ مستمت ہو رہا ہے کہ قاضی کے اوپر اور مفتی کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ اس بات کو پہلے جانے کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، نہیں صرف اگر کوئی بات یہ کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تو اس غلط کام کی تفصیل پوچھی جائے گی، کیا غلط کیا، کس حد تک کیا کیا نہیں کیا، وہ ساری چیزیں اس کو اس سے اگلوائی جائیں گی، تبھی جا کر کسی پر حد کا نفاذ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر اس نے حقیقی طور پر زنا نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس تاکید کے ساتھ کہ اس سے غلطی ہوئی یا نہیں، اس کی صحت اور اس کی دماغی حالت کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ایسے صورت میں اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی جب وہ دماغی اعتبار سے کچھ معذور ہے۔ اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ مستمت ہو رہا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہے
اور اس پر اس نے دخول بھی کر لیا، شادی کے بعد دخول بھی اس کا ہو گیا، تو ایسی صورت میں ایسے انسان پر ہی رجم کی سزا ہوگی مرنے تک، اس کو پہلے ہی سے نہیں کھودا جائے گا۔ کیسے پتا چل رہی یہ بات؟ جی استاد، جی جی ابھی جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے اس کی روشنی میں یہ وہ بات رجم کرتے وقت جو ہے، رجم کے وقت وہ بھاگ گئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو دفنائے نہیں تھے۔ جی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ بس آدمی کو جو ہے پوری طرح گردن تک اندر دفنا دیے، بعد میں اس کو صرف سر کو مار مار کے اس کو اس کی جان نکالی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ اس طرح یہ انسان کیسے بھاگ کیسے سکتے تھے۔ اس کے بعد اس میں یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ حد کے نفاذ میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حد کے نفاذ میں جہاں پر تنفیذ کی جاتی ہے وہاں پر امام رہے یا کوئی ضروری نہیں، بس اس کا کوئی نائب رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس میں یہ ذمہ داری پوری ہوئی یا نہیں اس کو تاکید ہو جائے، ورنہ یہ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں، بس بہتر ہے اگر رہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصلی الجنائز جہاں ہو، یہ تو ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جنازے کی بھی نماز ہے تو بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ایسی جگہ اگر لوگ انسان کو مارا جائے گا، اس کا خون اچھلے گا، اس کے باوجود یہاں ایسی جگہوں میں بھی حدود کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو اس جگہ کی صفائی بھی ہو سکتی ہے اگر اس طرح خون زیادہ وہاں پر گرا ہے تو۔ بہرکیف مصلی الجنائز جو ہے وہاں پر اقامت حدود ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اپنے اوپر حد جاری کروا لیتا ہے امام کے ذریعے سے، تو کیا یہ اس کا گناہ معاف ہو گیا یا نہیں؟ پھر اس کو آخرت میں اس تعلق سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ جی مشائخ، کیا ہے مشائخ، بات واضح ہو رہی ہے؟ جی شیخ، آخرت میں تو پوچھ تاچھ تو ہوگی نا شیخ؟ جی آخرت میں تو پوچھ تاچھ ہوگی۔ حدیث میں یہ بات واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، کفارہ اور اس کی پاکی ہو گئی۔ پوچھ تاچھ کا مطلب اس کی وجہ سے اس کو آخرت میں سزا دی جائے، جس طرح زانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب طے کر رکھا ہے، اس طرح وہاں اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں جو حد کا نفاذ ہے وہ اس کے پاکی کے لیے کافی، اور اس کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے کافی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غامدیہ کا جب خون کسی کو اچھلا تھا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ ایسی بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی وہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو پھر اس طرح حدود کے نفاذ کے بعد ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، ان کی توبہ اور ان کے خلوص کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول نے ان کی توبہ کی یہ عظمت بتلائی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حدود نافذ کیے جائیں کسی پر تو اس کا کفارہ یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد کیا سزا ہے شیخ، تھوڑا بتا دیں؟ اگر یہاں پہ اس حدود نافذ نہیں ہوا تو آخرت میں اس کی سزا کیا ہے زانی کی؟ جو حدیث معراج ہے اس کے اندر کافی گناہوں کی سزائیں ایک ساتھ بتلائی گئی ہیں، جو زنا، شراب، چغلی، سب لوگوں کی سزائیں، ایک لمبی حدیث ہے جو حدیث معراج ہے، جس میں
حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں زیارت کروائی، جنت اور جہنم دکھلائی، تو اس میں زانیوں کی، غیبت کرنے والوں کی، سود کھانے والوں کی، قرآن بھولنے والوں کی ساری سزائیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ دیکھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، مجھے بالکل اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ زانی ہی کی سزا یہ ہے بول کر، تو اگر آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، یا انشاءاللہ میں کل بھی اس کی وضاحت کر دوں گا. اب اس کے بعد یہاں پر جو بات ذکر کی گئی کہ کفارہ دنیا میں، کفارہ اگر حد نافذ کی جائے تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح اگر ایک انسان اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی گئی، وہ اس بات کو پوشیدہ رکھا اور اس نے توبہ کر لی، تو کیا ایسا انسان یہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ امید ہے کہ پاک ہو جائے گا شیخ انشاءاللہ، اگر وہ نادم ہوتا ہے دل سے. جی، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر 1 سے 2 مرتبہ اعراض کیا، پتہ نہیں اس نے واقعی کیا نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو شاید یہ جا کے توبہ کر لے گا اپنے آپ میں. تو یہاں پر اگر کوئی انسان توبۃ النصوح کر لیتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے ایسی کوئی بات کسی کے سامنے نہ بتلائی اور نہ وہ کھل کر آئی، غلطی کیا، اس کے بعد توبۃ النصوح کیا، جو توبہ کے شرائط ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا، یہ توبہ کے جو شرائط ہیں، اگر اس کی روشنی میں کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو بغیر حد نافذ کیے کے بھی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اب یہاں پر اس حدیث کے اندر حضرت ماعز ابن مالک کی ایک خصوصیت بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی، اپنے گناہوں کی پاکی کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے خود ہی چل کر وہ اپنے اوپر حد نافذ کرنے کے لیے آئے. یہ ان کے ایمانی تڑپ کی دلیل ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو اس طرح صحابہ کے واقعات کو کوئی انسان منفی پہلو سے ذکر کرے، یہ منفی کے بجائے یہ اصل میں ان کی ایمانی کیفیت اور ان کے ایمانی مقام و مرتبے کو واضح کرنے والی چیز ہے. کیونکہ ایک انسان اپنی جان کو خود رجم کے لیے حوالے کر دے، یہ تو ایک ایمان اور پختہ ایمان والا انسان ہی کر سکتا ہے، ورنہ تو ایک انسان ایک تھپڑ کھانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان کے ایمانی مقام و مرتبے کی دلیل ہے، اور یہ ان کے ایمان کے اندر پختہ ہونے کی دلیل ہے. تو خواہ وہ ماعز ابن مالک کا واقعہ ہو، یا غامدیہ کا واقعہ ہو، یا جس طرح جوہینہ کا واقعہ ہو، جن لوگوں نے بھی خود اپنے اوپر رجم کرنے کا مطالبہ کیا، زنا کا اعتراف کیا، یہ سارے کے سارے واقعات ان کے ایمان کی دلیل ہیں. اور بجائے اس کے کہ ان کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر انگلی اٹھائی جائے، ان کے ایمان سے، ان کے توبہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی؟ جی شیخ، بالکل شیخ. اسی حدیث پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ 2 حدیثیں شاید آج ہو گئی ہیں، تو ان 2 حدیثوں پر ہم لوگ آج اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد کے حلقے میں مزید مکمل اس کتاب کو مکمل کر لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.